چور جو ہوتا ہے اس کو ہر دوسرا بندہ چور نظر آتا ہے، ہر شخص اپنی مینٹیلٹی کے مطابق سوچتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید علیمہ خان کو یا بشرا بی بی کو جو ہے وہ چیئرمین کے عہدہ دیا جائے۔ تو لیکن جب آپ خان صاحب کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، یعنی جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہم ان کی کرکٹ کو دیکھتے تھے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور اس وقت اگر لوگوں کو یاد ہو جو اس وقت کے لوگ ہیں، آج کل کی نوجوان نسل بھی ان کو جانتی ہے، ان کے پیچھے اور بہت یعنی مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ پورے ہوش و حواس میں دیکھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اخبار وطن اور کرکٹر کے نام سے، اور وہ آئی تھنک منیر حسین صاحب ہوتے تھے یا جو بھی نام تھا، وہ لکھا کرتے تھے، تو اس وقت پاکستانی قوم کو ایک ایک چیز یعنی کرکٹ کے بارے میں بھی ہمیں یہ کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا کپتان جو ہے وہ کوئی غلط کام کرے گا، یا کوئی کیا کہتے ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں کسی میچ فکسنگ میں یا کسی اور چیز میں ملوث ہوتے ہیں تو اس میں ملوث ہوگا، کیونکہ کپتان کی ہر بات ایک یعنی معنی لیے ہوئے ہوتی تھی، اور اس میں ایک ٹھوس قسم کی وجوہات ہوتی تھی اگر وہ کسی پلیئر کو ہٹاتا تھا یا نیا پلیئر لے کے آتا تھا۔ اور آپ کو بہت ساری بار، یہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے لیکن تھوڑا سا کیونکہ میں یہ ماضی کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ ایسا وقت بھی آیا کہ جب خان صاحب کو اپنی جیب سے پیسے لگانے پڑے تاکہ ہمارے پلیئر جو ہے وہ کہیں بک نہ جائیں۔ تو ایک ایسا شخص، اور ضیاء الحق صاحب کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے 1990 آئی تھنک یعنی ورلڈ کپ سے پہلے 92 سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، انٹرویوز تک دے دیے تھے انہوں نے کہ میں اس لیے ریٹائر ہو رہا ہوں کہ انسان کو اپنی پیک کے اوپر جو ہے وہ ریٹائر ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو بورڈ جو ہے وہ خود نکالے۔ تو اس پر جو ہے ضیاء الحق صاحب کا ایک اپنا اوپینین تھی، وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو کپتانی کرنی چاہیے، اور جو ان کے مشیر تھے انہوں نے عمران خان ضیاء الحق صاحب کو یہ کہا کہ آپ خان صاحب کو خود کہیں کہ وہ کپتانی جو ہے وہ واپس لیں، اپنی وہ ریٹائرمنٹ واپس لیں، دوبارہ سے کپتان بنیں اور ٹیم کو لیڈ کریں، کیونکہ وہ اس وقت قوم کو اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ان کی ضرورت ہے۔ لیکن ضیاء الحق صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، جناب جنرل عبد الرحمان صاحب آئی تھنک ان سے کہا کہ آپ بات کریں، کیونکہ وہ بدتمیز شخص ہے۔ اب بدتمیز شخص کیسے ہے عمران خان؟ ان کی تو کوئی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کوئی میٹنگ بھی نہیں تھی۔ مقصد یہ تھا کہ ضیاء صاحب کے اندر جو ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، جن انسان کے اندر ایک غرور فخر بھرا ہوتا ہے کہ میں ڈکٹیٹر ہوں، تو لوگ میرے آگے آگے جناب ایسے جھکتے ہیں، جھک کر ملتے ہیں، اور کوئی آپ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کہ کہیں انعام وغیرہ جو ہے پرائز سیریمنی جو ہوئی ہے وہاں پہ جب عمران خان کو بلایا گیا ایز اے مین آف دا میچ اور ایز اے کیپٹن، تو آپ کو ضیاء صاحب کے آگے وہ کیا کہتے ہیں بھیگی بلی نہیں وہ بنتا تھا، وہ بندہ ایک آزاد بندہ تھا قائد اعظم کی طرح ہے، اور انشاءاللہ اللہ اسے زندگی دے۔ تو کیونکہ ضیاء صاحب کے آگے وہ اس طرح سے خوف زدہ ہو کر جھک کر اس کے ساتھ فوٹو سیشن نہیں کرواتا تھا، بلکہ علیحدہ سے کھڑا ہو کر اپنا انعام وصول کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ تو اس کو بدتمیزی نہیں کہتے جناب، اس کو غیرت کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بدتمیزی لگتی تھی۔ تو وہاں سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ چھوٹے ذہنوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاہ دولے کے چوہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو لوگ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، ان کے سامنے ڈرنا شروع کر دیں، اگر نہیں ڈرتے تو پھر جو ہے وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ وہ بدتمیزی، اور جب اسی جرنل نے ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ آپ سمپلی اسے کہیں کہ آپ وطن کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں، کیونکہ وہ ایک محب وطن ہے، اور جب یہ کہا گیا اور باقاعدہ پھر معین اختر کے شو میں بھی عمران خان صاحب نے آ کے بتایا کہ میں نے ریٹائرمنٹ اس لیے واپس لی ہے کہ مجھے صدر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ اس پاکستان کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لیں، تو میں نے اپنے ملک کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لی ہے، اور اس لیے میں دوبارہ سے کھیلوں گا، میں کپتانی کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس میں ٹیم کو لیڈ کروں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس اللہ کے ولی نے اپنے یعنی انجری کے باوجود اس نے انجیکشن لگوا کر کھیلتا تھا، لیکن اپنے ملک کے لیے وہ لڑا، اور اس نے وہ میچ جو جس کو پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ شاید پاکستان ہار چکا ہے، لیکن وہ واحد شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں ہم ورلڈ کپ جیتیں گے، اور اس نے ورلڈ کپ جیت کر دکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کو بتانا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے وطن سے، اپنے وطن کی محبت، اپنے لوگوں کی محبت، اور پھر جو وہ فلاحی ریاست بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ خوش ہو جائیں، میری اس بات کے بعد خوش ہو جائیں، آپ بی آپٹیمسٹک، کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور یہی عمران خان صاحب ہیں، وہ ایک مومن ہے، اس کا لیول وہاں تک ہے اس کے ایمان کا، جہاں تک ہمارے یہ ملا حضرات، یہ مولوی حضرات جو
جا کے جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں وہ شاہوں کے دربار میں بیٹھ کر جو میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر باہر آ کر پورا سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ نے پورا اسلام جو ہے ان پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں اسلام کی تعلیم دیں گے، اور کتنا ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ بات کہ پاکستانی قوم دنیا کی منافق ترین قوم ہے. تو پاکستانی قوم کے نوجوان تو ایک ٹیچر، جس کو میں بار بار کہتا ہوں عمران خان ان کا ٹیچر ہے، ان کی تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اقبال کا شاہین سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کے ذہن میں وہی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جس طرح مرضی ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک لیا جائے. لیکن سب سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ نوجوان ہے. تو آپ ہی نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. یہاں پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کو اگر ہر جگہ پہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیل آؤٹ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا شہباز شریف کو جو ہے وزیر اعظم بنا کر، اور پوری اکانومی کو تباہ کرنے کے باوجود یہ لوگ جو ہے ابھی تک ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ دوبارہ ملک میں آتے ہیں. ان کے پیچھے ووٹر نہیں ہے. ووٹر کس کے پیچھے؟ عمران خان کے پورا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے فلاحی ریاست بنانی ہو، جیسے مدینہ کی فلاحی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، تو وہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اور عمران خان کا آپ کو جو ہے ارطغرل غازی دکھانا جو ہے وہ کیوں اس نے ڈرامہ شروع کیا تھا؟ یہی سازش جو آج ہو رہی ہے، یہ سازش ہر دور میں ہوتی رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتی، غداریاں ہوتی رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ارطغرل غازی رہا، آپ نے شاید ڈرامے میں تو ایک دو دفعہ دیکھا ہو یا 3 دفعہ وہ پکڑا گیا، لیکن وہ 58 ٹائمز وہ پکڑا گیا تھا دشمنوں سے، لیکن پھر وہ زندہ بچ کے نکل گیا. تو جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک کسی کو موت نہیں آتی. تو انشاءاللہ عمران خان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور مجھے امید تھی کہ وہ بالکل بھی بشرا بی بی یعنی اپنی اہلیہ کو یا اپنی بہنوں کو چیئرمین نہیں بنائیں گے اپنی پارٹی کا. اور چہرہ جو ہوتا ہے آپ کا، جو لب و لہجہ ہوتا ہے آپ، وہ جو ہے آپ کے دماغ کا، آپ کے دل کا غماز ہوتی. انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور یہ قدم اٹھانے پڑتے ہیں. قوموں کے اوپر سخت وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، لیکن اس میں فیصلے لیے جاتے ہیں. دانشمند شخص بہادر وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف جو ہے کیا کہتے ہیں لڑتا ہے. بہادر وہ ہوتا ہے جو ذہن کو صحیح استعمال کرتا ہے، عقل کو. اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین کا جو انتخاب کیا. تو ہمیں تمام لوگوں کو، یعنی آپ کو یہ میسج ہے کہ آپ نے اس پہ بات دل نہیں ہونا، بلکہ خان صاحب کے اس فیصلے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے ہیں. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، دراصل عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مافیا دوسری جانب کھڑا ہے کہ وہ ایسے جن انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، یعنی چوروں کو جو ہے وہ مراعات مل رہی ہیں، چور دناتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور جو محب وطن ہے وہ چھپتے پھر رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، جیلوں میں ہیں. کہ ہم نے کہیں پہ کمپرومائزز نہیں کرنے. گور صاحب یہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آر ٹی ایس سسٹم جو کہ پرانا ہتھ کنڈا ہے، جو 75 سالوں سے چلتا ہے، کہ رزلٹ بدل دیا جائے جب آپ کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہو. اور جس کی واضح مثال کہ پنڈی کا وہ جو الیکشن تھا، وہاں پہ کیوں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا اور اس رزلٹ کو مان لیا گیا؟ کیونکہ وہاں پہ دو بے غیرت شخص جو موجود تھے. ایک جو ہے چوہان، فیاض الحسن چوہان، جس کا بھائی جو ہے وہ بریگیڈیئر ہے، اور دوسرا جو تھا وہ جو اپنا ہے عمر اسد، جو کہ جس کا تعلق ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس خاندان سے ہے. تو یہ لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھانا تھا.